अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? मैं हकीम फ़िरोज़ आपको जो है अजमल दिबिया कॉलेज में खुश आमदीद कहता हूँ साल अव्वल में। हेल्थ एंड हाइजीन जो कि हिफ़्ज़ान सेहत का टॉपिक है, वो मैं ही आपको पढ़ाऊँगा। टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले मैं कुछ अपना इंट्रोडक्शन करवाना चाहूँगा। मेरा नाम फ़िरोज़ अहमद है, हकीम अजमल दिबिया कॉलेज। और मैंने अपना जो है एजुकेशन जो है इसी कॉलेज से हासिल की थी अल्हम्दुलिल्लाह। और उसके बाद जो है 2015 में मेरा कोर्स कंप्लीट हुआ था और फिर 2016 से अल्हम्दुलिल्लाह मैं कंटिन्यूसली इसी कॉलेज में पढ़ा रहा हूँ। और जो है इट्स रियल प्रेयर फॉर अस कि अल्हम्दुलिल्लाह इस कॉलेज के आप लोग भी स्टूडेंट हैं। और माशाल्लाह जो टॉपिक हमारा है हेल्थ एंड हाइजीन का, उसके हवाले से शुरू करने से पहले कुछ ज़रूरी हदायत यही है कि लेक्चर शुरू सुनने से पहले कॉपी पेंसिल अपने पास लाजमी रखिए, ताकि कोई चीज़ अगर ना समझ आ रही हो तो उसको लिख लिया जाए। और उसके साथ साथ फिर बाद में आप लोग जो हो, मेरे नंबर दिया गया उस पर भी आप उससे सवाल पूछ सकते हैं। और स्टडीज़ को कंटिन्यू रखिए और हम इंशाल्लाह ताला इसी तरह आगे डिटेल में इसको लेकर चलते रहेंगे। थैंक यू, जज़ाकल्लाह। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टॉपिक का आगाज़ करते हैं। हेल्थ एंड हाइजीन का जो टॉपिक है उससे पहले तिब की डेफिनेशन के हवाले से तो आप लोगों को आइडिया है कि ऐसा इल्म जो या ऐसी साइंस जो है मर्ज़ की हवाले से जो है मरीज़ की हालत के ऊपर जो है बहस करने को कहा जाता है। और उसमें जो गर्ज़ व यही है कि अगर तो हालत सेहत में है तो उसको बरकरार रखा जाए, और अगर हालत सेहत में नहीं है तो ऐसे इसबाब किए जाएँ जिसके ज़रिए हालत सेहत बरकरार रहे। अब यहाँ पे हमारा हिफ़्ज़ान सेहत के हवाले से अगर आप इसको एज़ ए इल्म के तौर पे समझना चाहें तो हिफ़्ज़ान सेहत जो है एक इंटरनेशनली देखा जाए तो एक बहुत बड़ा वास्ट सब्जेक्ट भी बन चुका है। अमूमी तौर पर तो इसके हवाले से यही समझा जाता है कि तमाम के तमाम वो असूल जिनसे सफाई पाकी को इस्तिलाह समझी जाती है, मगर इसमें बहुत सी ऐसी और हयाती सरगर्मियाँ और मसाइल और तज्ज़ियात जो हैं इंटरनेशनली अब डिफ़ाइन हो चुके हैं, जिनको अगर देखा जाए तो तबीब के लिए भी जो है समझना ज़रूरी है, एक आम इंसान के लिए भी साथ के साथ बहुत ज़रूरी है। तो अब मैं आपको उन्हीं के हवाले से जो है अगली स्लाइड में बताना चाहूँगा कि वो कौन कौन से जो है हिफ़्ज़ान सेहत के असूल हैं जिनके ज़रिए से जो है इनको देखा जाता है। थैंक यू। जी, इसमें जो है अगर आप अपनी बुक में भी अगर देखेंगे तो शुरू के जो पेजेस पे जो है हिफ़्ज़ान सेहत के असूलों के हवाले से एक बड़ी डिटेल में बताया गया है। मैंने भी उनको समराइज़ कर ही जो है वो चीज़ आपको समझाने की कोशिश की है। चंद ज़रूरी असूल ऐसे हैं जो कि एक इंसान अगर अपनी ज़िंदगी में शुरू से ही फॉलो करे तो जो है ना सिर्फ ये कि बहुत सी पेचीदा बीमारियों से वो बचा रहता है, बल्कि एक अच्छी क्वालिटी लाइफ भी जो है गुजारता है। तो एक तबीब का भी जो काम है, जो कि अब आप लोग बनने जा रही हैं आगे, कि उनसे ना सिर्फ ये कि वेल अवेयर हो, बल्कि अपने पेशेंट्स को भी उसके साथ साथ जो है आगाह करता रहे। तो सेहत जैसे कि एक बहुत बड़ी नेमत है और अल्लाह सुब्हाना ताला का हमारे लिए एक बहुत बड़ा गिफ्ट है। हमारे तमाम के तमाम आर्गन्स और अज़ा जो सही काम करते रहते हैं, ये एक नेमत है और ये हालत सेहत में ही अच्छी परफॉर्मेंस जो है देते हैं। और इनमें अगर इंसान लापरवाही बरतता है या इनका प्रॉपर वैसा ख्याल नहीं रखता जैसा कि रखना चाहिए हिफ़्ज़ान सेहत के असूल के मुताबिक, इस्लामी असूलों के मुताबिक, और जो एक क्वालिटी लाइफ के लिए ज़रूरी चीज़ें होती हैं उनके मुताबिक, और उनमें इसराफ नहीं करता, तो एक अच्छी लाइफ गुजारता है। मगर जहाँ कहीं भी इतदाल से हटता है तो उसके लिए फिर मुश्किलात का सामना होता है। अच्छी सेहत चौको चौबंद ज़िंदगी में भी जो है और एक भरपूर ज़िंदगी गुजारने में हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट होती है, मगर उसके लिए एतदाल का होना बहुत ज़रूरी है। जिसमें सबसे पहली चीज़ जो है अल सुबह उठना, सुबह नमाज के बाद वॉक के लिए जाना, जो शहर के बाद जो वॉक होती है वो बहुत इम्पॉर्टेंट होती है। और अगर वॉक के साथ साथ जो है अपना दिन का आगाज़ एक अच्छी क्वालिटी ऑफ लाइफ में ग़िज़ा के साथ और पुरफ़ज़ा हवा में के इस्तेमाल के साथ किया जाए तो दैट इज़ बेटर और काफ़ी बेहतर भी होता है। और इसमें जो है जिस्मानी सेहत के ऊपर बहुत अच्छे असरात पड़ते हैं और एक सेहत के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। इसमें ये वही कि कार्बन डाइऑक्साइड जो है जिस्म से खारिज करने और ऑक्सीजन को लेना, जिस तरह से बुक में बताया गया है, एज के हिसाब से प्रॉपर नींद का सोना, रात को जल्दी सोएं तो फिर सुबह जल्दी उठें, ताज़ा फ्रेश
پانی کو استعمال کرنا، جراثیم کش پانی سے بچنا، اور جو ہے یہ ساری کی ساری چیزیں جو ہیں بیسیکلی اسی میں آ جاتی ہیں آپ کے ساتھ ساتھ جو ہے صبح کے آغاز کے ساتھ ساتھ جو ہے. تھینک یو. جی، حفظان صحت کے اصولوں کے حوالے سے یہاں پر ایک اور چیز جو امپورٹنٹ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کریں کہ دیکھیں اس میں صفائی جو ہے ایک ڈائریکٹلی پرپورشنل جو ہے آپ کی صحت کے ساتھ جو ہے نا اس کا تعلق ہوتا ہے. اب اس صحت میں صفائی کا رول جو ہے دین اسلام کے حوالے سے بھی اگر دیکھا جائے تو نصف ایمان کہا گیا ہے اس کو. اور دوسری بڑی بات کہ مسلمان جو ہے 5 ٹائم نماز پڑھتا ہے تو 5 ٹائم وضو کرتا ہے، تو صفائی کا اہتمام وہاں سے بھی ہو جاتا ہے. بیسکلی جو جراثیم ہیں اور جو گندگی ہے اس غلاظت ہے یا نجاست ہے ان سے بچنے کے لیے جو ہے یہ پریچ کہا جاتا ہے گا. اب آج کل کے زمانے میں بھی جس طرح سے وبائی امراض جس طرح تیزی سے پھیل رہے ہیں اس میں بھی صفائی کا رول ایک بہت امپورٹنٹ رول ہے. ہمارا دین تو آلریڈی اس کے حوالے سے ہمیں کہتا ہی ہے. اور مختلف طرح کی بیماریوں سے بچنے کے لیے بھی اب یہ ماحولیاتی طور پر بھی صفائی جس میں یہ پولوشن سے بچنا اور تمام کے تمام وہ اعمال جن سے پولوشن پھیل رہی ہو ان سے بھی دور رہنا ایک امپورٹنٹ چیز ہے. خود بھی ایسی جگہ پہ رہنا جو صاف ستھری ہو، اپنے کپڑوں کو صاف ستھرا رکھنا، اپنے ماحول کو اپنے گھر کو صاف ستھرا رکھنا. اس میں بیسک سارے کے سارے جو ٹی او آرز ہیں یا جو اصول ہیں وہ میں آگے بھی آپ لوگوں سے شیئر کرتا رہوں گا. تو وہ ایک امپورٹنٹ تھنگ ہے. تو صفائی کی ڈیفینیشن کو سمجھنا اور اس کے ساتھ ساتھ تمام کے تمام وہ کام جن میں صفائی کی حالت برقرار رہے وہ دیکھنا ہوتی ہے. اسی طریقے سے جو ہے اعتدال اعتدال بھی جو ہے اس میں کوئی شک والی بات نہیں کہ میانہ روی جسے کہا جاتا ہے ایک بہت امپورٹنٹ چیز ہے. کسی بھی چیز کی زیادتی یا اضافہ جو ہے وہ بگاڑ کی وجہ بنتی ہے. تو آپ کی لائف سٹائل میں جو ہے کسی بھی چیز کو جو ہیبٹ کو ایکسٹریم نہ بنائیں. کھانا کھانا ہے تو ایک اعتدال میں کھائیں، کام کرنا ہے تو اعتدال میں کریں، تفریح کرنی ہے تو اعتدال میں کریں. تو یہ ساری کی ساری چیزیں اس کے اندر بڑی امپورٹنٹ آ جاتی ہیں کہ بیلنس آف ایکولیبریم رہے تو ہی جو ہے ایکویشن آف ہیلتھ از ایکول رہتی ہے اس کے. تو یہ بہت امپورٹنٹ چیزیں سمجھنے کے لیے. اور اس کے ساتھ ساتھ پھر آگے ورزش اندر امپورٹنٹ تھنگ. آپ کو ورزش میں جو ہے اس چیز کو دیکھنا کہ ورزش جو صرف جسمانی نہیں دماغی بھی ہو، نفسیاتی بھی ہو، اور وہ کون کون سے عوامل ہیں جس کے ذریعے سے جو ہے آپ نے اپنی صحت کے لیے ان کو اپنانا ہے تاکہ آپ کی حالت صحت برقرار رہے. تو اب تو بی ایم آئی کا کانسیپٹ جس طرح سے آ رہا ہے باڈی ماس انڈیکس کا کہ جتنی ریکوائرڈ کیلوریز باڈی کو ریکوائرڈ ہیں اس سے زیادہ اگر آپ کی باڈی میں جا رہی ہے تو یو کین مسٹ برن دیم نا، آپ ان کو ضائع بھی کرنا ہے یا جلانا بھی ہے. تو ورزش ہی ایک وہ ہے کہ آپ نے واک ایٹ لیسٹ ایک ہیبٹ بنانی ہے جس ڈیلی واک کریں. اس کے علاوہ اگر جم کر سکتے ہیں، ورک آؤٹ کر سکتے ہیں تو ڈیفینیشنز ڈفرینٹ قسم کی ہیں ہیلتھ کے حوالے سے بھی بتا دی گئی ہیں. پھر متوازن غذا میں بیلنس ڈائٹ اب آگے ایک پراپر چیپٹر بھی آئے گا جس کے اندر آپ نے یہ چیز دیکھنی ہے کہ ہاؤ مچ منرلز، ہاؤ مچ وٹامنز باڈی ریکوائرڈ، اور کس کس فوڈس میں کون کون سے منرلز اور وٹامنز ہوتے ہیں جو کہ دیے جاتے ہیں اور ان کا پھر کون کون سا رول ہے کون کون سی بیماری میں ایز اے. اب جو ہمارے ہاں طب میں تو غذائی دوائی کے حوالے سے جو ہے ایک جو پراپر ایک ڈیفینیشن ہے کہ ہم تو غذا کے ذریعے علاج کرتے ہیں. تو اس میں بھی جو متوازن غذا کو ہونا بہت ضروری ہے. اگر متوازن غذا نہیں ہوگی، اعتدال سے ہٹی ہوئی ہوگی تو بیماریوں کا اسباب بن جاتی ہے. تو متوازن غذا میں کو دینا، ان میں وٹامنز، اس میں پروٹینز، اس میں منرلز، اس میں کاربوہائیڈریٹس، چکنائی، پانی کی مقدار کا جاننا بہت ضروری ہے. اور باڈی کو کتنی ریکوائرمنٹ ہے اس کی، اس چیز کو سمجھنا بہت ضروری ہے. تو یہ بھی ایک بہت امپورٹنٹ ٹاپک ہے. تھینک یو. اس کے علاوہ جو ہے دو اور امپورٹنٹ چیزیں جو ہیں ان کو بھی اگر ہم دیکھ لیں تو تمام کے تمام اصول سمرائز ہو جاتے ہیں. جس میں ایک جو ہے مثبت سوچ کا جہاں تک تعلق ہے وہ طبیب کے لیے مریض کو سمجھنے کے حوالے سے، اور بینگ ایک انسان بھی جو ہے جو ہمیں ایز اے مسلم جو درس قرآن شریف سے بھی ملتا ہے کہ مثبت سوچ ہمیشہ سے اچھا گمان کرنا چاہیے. کیونکہ یہ کہا گیا نا کہ آپ جیسا گمان کریں گے آپ کو ویسا ہی اللہ کی طرف سے جو ہے نواز دیا جاتا ہے گا. تو پازیٹیوٹی ہونا چاہیے جو کہ آپ کی امیونٹی کے لیے ایک
بیٹر انرجی، آپ کی یورا کے لیے ایک بیٹر انرجی ہوتی ہے. آلویز جو ہے حسد سے، غصے سے، جلن سے، ایگریشن سے بچنا چاہیے. بی پازیٹیو، ہمیشہ اچھے کا گمان رکھنا چاہیے. اگر چیزیں جو ہیں بری ہو بھی رہی ہوں تو اس میں اللہ کی ذات سے یہ امید رکھنا کہ انشاءاللہ بہتری ہوگی، وہ چیز ہے. اور پازیٹیوٹی میں یہ بھی کہوں گا کہ آپٹیمسٹک، ہمیشہ جو روشن خیال رہنا چاہیے. تو انشاءاللہ تعالی وہ ایک ہیلدی ذہن کے لیے اور نفسیاتی مسائل سے بچے رہنے کے لیے ایک بہت امپورٹنٹ چیز ہے. اور برے خیالات اور بری سوچوں کو اپنے اوپر حاوی مت ہونے دیں. لائف از آلویز ٹف، اس میں کوئی شک نہیں ہے، مگر اس سے جو لڑا جا سکتا ہے یا اس میں سکسیسفلی جیتا جا سکتا ہے تو اس میں مثبت سوچ کا بہت امپورٹنٹ کردار ہے. اس کے لیے دل کو بڑا کیجیے، بی ہیپی. ایک تو چیز یہ آ گئی. دوسری چیز احتیاط کے حوالے سے جہاں پر میں کہوں گا تو وہ یہی سمرائز کر کے سمجھانا آپ کو کہ دیکھیں غذا کا تعلق ہے تو اس میں بھی احتیاط. مرغن غذاؤں سے کوشش کریں. یہ فاسٹ فوڈ کا جو ٹرینڈ چل رہا ہے اس سے بیلنس ڈائٹ کے علاوہ سمپل ڈائٹ کا کانسیپٹ جو ہے بہت امپورٹنٹ ہے. ویدرز کے حوالے سے مزاج کو سمجھنا اور اس کے حساب سے جسم کی ریکوائرمنٹ کو سمجھتے ہوئے اعتدال میں رکھنا بھی ایک بہت امپورٹنٹ چیز ہے. سونے کے حوالے سے جس طرح سے آپ سے بات کی، ارلی ویک اپ کی ضرورت ہے تو پھر اس حساب سے کیلولا کا جہاں پہ ذکر آتا ہے وہ چیز دیکھنا. اور پھر اس کے علاوہ زندگی میں جہاں جہاں پر بھی جو جو معاملات ہیں ان میں بیلنس کا خیال رکھنا بہت ضروری ہے. تو یہ ساری کی ساری چیزیں جو ہیں اگر آپ دیکھتے ہیں، اس میں تمباکو نوشی سے بچنا اور اس کے علاوہ جو ہے نشہ آور ادویات کا استعمال نہ کرنا جو ہے حفظان صحت کے لیے بڑے ضروری ہے. اور سمپل سی بات یہی ہے کہ یہ جو کٹ سمری میں جو آپ سے چیزیں شیئر کی گئی ہیں اگر ان اصولوں پہ فالو کر لیا جائے یا ایک طبیب اپنے مریض کو فالو کروا لے تو میڈیسن پہ ڈپینڈنسی کافی حد تک نہ صرف یہ کہ کم ہو سکتی ہے، اس کے علاوہ میڈیسن جو دی جائے ان سے اچھے رزلٹس اور نتائج بھی حاصل کیے جا سکتے ہیں. السلام علیکم.